ٹرمپ بمقابلہ بائیڈن، دونوں میں سے مسلمانوں اور فلسطینیوں کے لیے بہتر کون؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ السلام علیکم ناظرین، کھرے لوگ میں خوش آمدید۔ امریکہ میں اس وقت پریزیڈنشل الیکشنز یعنی کہ صدارتی انتخابات کے لیے ڈیبیٹس چل رہی ہیں، جن میں دونوں کینڈیڈیٹس جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ آپس میں مد مقابل ہیں۔ اسرائیل حماس تنازعہ امریکی پالیسی میں ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے جو 2024 کے صدارتی انتخابات پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ ٹرمپ اور بائیڈن دونوں ہی اسرائیل کی بے پناہ حمایت اور سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اسرائیل اور فلسطین کو لے کر دونوں کی پالیسیز میں واضح فرق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں کا مسلمانوں اور فلسطینیوں کو لے کر نقطۂ نظر کیا ہے، اور اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر ان دونوں کی پالیسیز اور ان کا سابقہ ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں جو بائیڈن کی۔ اکتوبر 7 کے حماس کے اسرائیل پہ حملے کے بعد بائیڈن نے کھل کر اسرائیل کی پشت پناہی کی۔ Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. لیکن وہیں دوسری طرف عوامی احتجاج اور سیاسی دباؤ میں آ کر انہوں نے اسرائیل کو جھوٹے منہ اس بات کی تنبیہ بھی کی کہ وہ غزہ میں جنگ کے دوران بے گناہ لوگوں کی قتل عامی پر نظر ثانی کرے۔ لیکن حد تو یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل اور حماس کو سیز فائر کا کہہ کے بھی اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھی۔ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن یعنی 2 ریاستی حل کے ہمیشہ سے حامی ہیں اور رہے، مگر انہوں نے اس بات کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں دیا۔ انہوں نے اسرائیل کی فوجی امداد کی مضبوط حمایت کی اور اقوام متحدہ کے اسرائیل مخالف اقدامات کو ویٹو کیا۔ انہوں نے 2 ریاستی حل کی بات تو کی، مگر ٹرمپ کے اسرائیلی سفارت خانے کو مسلمانوں کے مقدس مقام بیت المقدس یعنی یروشلم میں منتقل کرنے کے گھنونے اور متنازع فیصلے کو واپس نہیں لیا۔ یہودی آباد کاری کے حوالے سے انہوں نے کچھ متشدد آباد کاریوں پر پابندیاں لگائی اور ان کو امن کی راہ میں رکاوٹ سمجھا۔ بائیڈن نے غزہ جنگ بندی اور حماس کے ساتھ مذاکرات کے لیے کئی عرب ممالک کے ساتھ اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ بائیڈن ٹرمپ کی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے عرب ریاستوں کے ساتھ ایک اتحاد تعمیر کر رہے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرے تاکہ مڈل ایسٹ میں علاقائی استحکام کو فروغ دیا جا سکے، مگر عرب ممالک کی چند شرائط کی وجہ سے یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ دوسری جانب بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے حالیہ دنوں میں ہونے والے صدارتی انتخابات کی ڈیبیٹ کے دوران جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ کام تمام نہیں کرنا چاہتا اور وہ فلسطینیوں کی طرح بنتا جا رہا ہے، لیکن فلسطینی اسے پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک بہت برا فلسطینی ہے اور بہت کمزور فلسطینی بھی۔ Israel and Hamas. Israel's the one that wants to go. He said the only one who wants to keep going is Hamas. Actually, Israel is the one, and you should let him go and let him finish the job. He doesn't want to do it. He's become like a Palestinian, but they don't like him because he's a very bad Palestinian. He's a weak one. ڈونلڈ ٹرمپ کی اس سٹیٹمنٹ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ اسرائیل کو لے کر کتنے متشدد ہیں۔ ٹرمپ نے مارچ میں اسرائیلی پبلیکیشن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، "You have to finish up. You have to get the job done, and you have to get on to peace." Ever done that for 2 reasons. Number one, they were broke, and number 2, I was the president. They would have never done that because they knew there would have been very big consequences. All right. That being said, you have to finish up your war. You have to finish it up. You got to get it done, and I'm sure you'll do that. اس بات کا صاف صاف مطلب ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا بلا تفریق خاتمہ کر دیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے وہ پہلے چیف ایگزیکٹو تھے جنہوں نے غیر مشروط طور پر اسرائیل کی کھل کر حمایت کی اور بنجامن نیتن یاہو کو ہر وہ چیز فراہم کی جس کے لیے اس نے ٹرمپ سے کہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے US ایمبیسی کو تل اویو سے متنازع علاقے بیت المقدس یعنی یروشلم میں منتقل کیا اور ایسا کرنے والا وہ پہلا ملک بن گیا۔ حتیٰ کہ ٹرمپ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی کنٹرول کی بھی حمایت کی، جو ایک متنازع زرخیز علاقہ ہے جسے اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں شام سے قبضے میں لیا تھا۔ انہوں نے اسرائیل سے یہ حمایت بغیر کسی مفاد کے کی۔ ٹرمپ دائیں بازو کے اسرائیلیوں میں اتنے مقبول تھے کہ نیتن یاہو نے ان کا استعمال اپنی دوبارہ ہونے والی انتخابی مہم میں کیا۔ اسرائیل بھر کے شہروں میں ان دونوں کی بڑی تصویروں والے پوسٹر لگائے۔ مغربی کنارے میں ایک یہودی بستی نے اپنے آپ کو ٹرمپ کے نام سے منسوب کیا۔ ٹرمپ نے فلسطینی ریاست کے قیام کی خواہشات کو عمومی طور پر نظر انداز کیا، فلسطینی سفارت خانہ بند کیا،
फलस्तीनी रहनुमाओं से मिलने से गुरेज किया। आबादकारी को लेकर ट्रंप ने फ़लस्तीन में यहूदी आबादकारी को कानूनी हैसियत दी, जो सबका अमरीकी पॉलिसी के बरक्स थी। नज़र ऐसा आता है कि इसराइल हमास की जंग को लेकर ट्रंप को फ़लस्तीनी हलाकतों की कोई फिक्र नहीं। एरोन डेविड मिलर, जिन्होंने 2 दहाइयों तक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन को मिडल ईस्ट के इशू पर तजिया निगार, सालिस और मशीर के तौर पर सर्व किया, उनका कहना था कि मुस्तकबिल की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फ़लस्तीनी कॉज के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखती। He could care less, frankly, about how the Israelis are treating the Palestinians. उनका मज़ीद कहना था कि गाज़ा में किसी भी किस्म की बहाली और तामीर नौ को भूल जाएं। मिलर ये समझते हैं कि अगर ट्रंप वाइट हाउस अगले साल दोबारा आ गए तो उनकी खारजा पॉलिसी तबाहकुन और मफाद परस्ताना होगी। जॉन बोल्टन, जो कि ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं, वो कहते हैं कि उसे कुछ समझ नहीं है कि उसने मिडल ईस्ट में सिचुएशन को कैसे संभालना है। अपने स्टेटमेंट्स में ट्रंप ये वादा कर चुके हैं कि अगर वो यूएस के प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्ट होते हैं तो वो पैलेस्टीनियंस के लिए यूएस एड को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और दूसरी नेशंस को भी ये करने पर उकसाएंगे। ट्रंप ये भी वादा कर चुके हैं कि वो उन तमाम मुहाजिरीन को जो हमास से ज़रा सी भी हमदर्दी रखते हैं यूएस से बाहर निकाल देंगे और हमास से हमदर्दी रखने वाले स्टूडेंट्स पर वीज़ा बैन लगा देंगे। ट्रंप ने इसराइल को काम तमाम करने यानी कि फ़लस्तीनियों का बेदरेक कत्ल करने की तरगीब दी और आलमी प्रेशर में आकर इसराइल की फ़ौजी इमदाद की मुअत्तली पर बाइडन को तनकीद का निशाना भी बनाया। जो बाइडन 2 रियासती हल की हिमायत करते हुए नज़र आते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीनी रियासत की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करते हैं। ट्रंप ने अरब ममालिक के साथ अब्राहम अकॉर्ड की वजह से ताल्लुकात इस्तवार किए हैं, मगर इंसानी हकूक़ के मसाइल को नज़रअंदाज किया। अगर हम इस सारी बात का खुलासा निकालें तो बाइडन और ट्रंप दोनों ने इसराइल की खुल के हिमायत की है, अगरचे उनके तरीके और पॉलिसियाँ मुख्तलिफ हैं। दोनों नुक्ता नज़र फ़लस्तीनियों के लिए हालात को नुमायां तौर पर बेहतर करने में नाकाम रहे। बाइडन ज़्यादा मुतवाज़न और इसराइल के लिए कम शिद्दत पसंद नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी वो इसराइली इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि चाहे बाइडन हो या ट्रंप, दोनों फ़लस्तीनी मफादात के लिए अच्छे साबित नहीं हो सकते। इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए अंग्रेज़ी का ये मुहावरा फिट बैठता है कि वन इज़ बैड एंड अदर इज़ वर्स। तो नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि इन दोनों कैंडिडेट्स में से मुसलमानों बिलखुसूस फ़लस्तीनियों के मफादात के लिए सूटेबल कैंडिडेट कौन सा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।